يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت پر۔ حضرات، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت سورہ توبہ کی 17 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، اور مسجد کو وہی آباد کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا محور طہارت کے مسائل سیکھ لینے کے بعد مسجد کی جانب چل کے آنا، یہ مسجدیں کیا پیغام دیتی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مسجد کس چیز کا نام ہے۔ کیا مسجد کسی ڈیرے کا نام ہے، یا سیاست کی جگہ کا نام ہے، یا لڑائی جھگڑے کی جگہ کا نام ہے، یا فرقہ واریت جو ہے پھیلانے کی جگہ کا نام ہے، یا تصادم کی جگہ کا نام ہے؟ یہ سارے منفی معنی ہیں۔ مسجد کا معنی اللہ رب العزت یہاں سجدہ کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے، اور جہاں اپنی پیشانی کو جھکایا جاتا ہے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جہاں لوگوں کو 5 وقت نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے اذان کی ندا سے، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزوں سے خصوصیت حاصل ہے۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سب نبیوں کو ان خصوصیات کا حامل نہیں بنایا گیا، مجھے ہی اللہ رب العزت نے ان خاص عنایتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خاصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے بیان کی ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے ساری کی ساری زمین کو اللہ رب العزت نے مسجد کی جگہ بنا دیا ہے، اور ساری زمین کو اللہ رب العزت نے طیبتاً پاک بنایا ہے، وطہوراً پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، ومسجداً اور مسجد بنایا ہے،
فَأَيُّمَا رَجُلٌ تم میں سے کسی ایک کو جہاں جگہ ملے، جہاں ٹائم ملے، تو وہ کیا کرے، اسی جگہ وہ نماز کو ادا کر دے۔ حضرات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ یتعاہد المساجد، وہ اللہ کے گھر کے لیے وقت دیتا ہے، اللہ کے گھر کو صاف رکھتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے مال وقف کرتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے، تو واشہدوا لہ فاشہدوا لہ، تم سارے کے سارے اس کے لیے گواہ بن جاؤ، اس کی گواہی دو۔ کس بات کی؟ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے جو اللہ کے گھر سے پیار رکھنے والا ہے، یہ مومن ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے، یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے جو اللہ کے گھر میں آنے والا ہے۔ فإن اللہ یقول، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، وہی اللہ کے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں، وہی اللہ کے گھروں کی آباد کاری رکھ سکتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ ہے۔ حضرات ایمان بیس اور بنیاد ہے تمہاری نیکی کے قبول ہونے کی، ایمان بیس اور بنیاد ہے تمہاری نجات کی۔ اگر تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہارا عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں، وہ اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، ایمان شرط ہے عمل کے لیے۔ اگر ایمان ہے تو عمل قابل قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس ایمان کی بیس اور بنیاد بناؤ، ایمان تمہارے لیے ہدایت کا راہ بن جاتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اور اسی طرح جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو دکھوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حضرات آج ہم دکھوں سے دوچار ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، بے سکونیاں ہی سکونیاں ہیں۔ یہ کس لیے؟ کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ ایمان کی دولت کو پختہ کرو، ایمان والے بنو، مسجد میں آنے والے بنو۔ دیکھو اللہ کیسے دکھوں کو دور کرتا ہے، اللہ دیکھو ہماری زندگی کو کیسے پاکیزہ کرتے ہیں، اور دیکھو اللہ رب العزت ہمیں کیسے جنت کی خوشخبریاں سنا دیتے ہیں، اور دیکھو کیسے اللہ رب العزت ہمارے اندر نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں مٹا کر محبتیں پیدا کرتے ہیں، اور دیکھو اللہ رب العزت ہمیں کتنے کتنے مقامات سے نواز دیں گے، اور دیکھو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بڑے بڑے بلند درجات دیتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے اپنے ایمان میں پختہ ہے اللہ اس کو اجر میں پختہ کر دیتے ہیں۔ اجر میں پختہ ہونا چاہتے ہو، اجر لینا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے مہمان بننا چاہتے ہو، دنیا آخرت کی فلاح چاہتے ہو، دنیا آخرت کے نفع چاہتے ہو، اور دنیا آخرت کی روشنیاں چاہتے ہو، تو تمہیں پھر چاہیے کہ مساجد کا رخ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو مسجد میں آئے تم اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، کیونکہ یہ مومن آدمی ہے۔ مومن مسجد میں آتا ہے، بے ایمان مسجد میں نہیں آتا، اور اگر بے ایمان مسجد میں آ بھی جائے کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کے مسجد میں آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ حضرات جو اپنے امانت میں خیانت کرتا ہے، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ ایمان سے عاری ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ایمان شرط ہے عمل کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کو چیک کریں، وہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتا، وہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں چوری اور بے غیرتی سے منع نہیں کرتا، وہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں اللہ کی طرف راغب ہونے نہیں دیتا۔
یہ ایسا ایمان ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا لے گا، ہمیں قبر کے سانپوں سے بچا لے گا، ہمیں جہنم کے انگاروں سے بچا لے گا، یہ کبھی بھی ناممکن ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ بے ایمان ہو اور پھر یہ توقع رکھے کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ کرے گا۔ بندہ ایمان سے عاری ہو اور یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ بندے کے پاس ایمان کی دولت نہیں اور یہ امید رکھے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ وہ کون ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال سمایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تجھے کس بات نے جہنم کا ایندھن بنایا ہے؟ سورہ حاقہ 29واں پارہ جا کے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوا، اس کو 70 سنگڑوں میں جکڑ کر جہنم کا بالن بنایا جاتا ہے۔ اس کا جہنم جانے کا سبب کیا ہے؟ انگارے چکھنے کا سبب کیا ہے؟ انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم، اس کا گناہ یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ اپنے رب پہ یہ ایمان نہیں رکھا کرتا تھا، اپنے رب پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ دنیا کی دکانوں پہ، دنیا کے مکانوں پہ، دنیا کی وزارتوں صدارتوں پہ، دنیا کے وڈیروں پہ اس کا یقین تو تھا، لیکن اس کا یقین نہیں تھا تو اپنے رب کی کلام پہ نہیں تھا، اپنے رب کی بات پہ نہیں تھا، اپنے رب کی ذات پہ نہیں تھا۔ آج اس لیے اس کو جہنم کا بالن بنایا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہر ایک کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان معیار ہے تو صحابہ کا، صحابہ جیسا ایمان ہو۔ وہ دیکھ، وہ عمر ہے اور وقت کا بادشاہ ہے۔ ماں بچی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ ایمان کی دولت اس بچی کے پاس ہے، وہ ماں کو فوراً جواب یہ دیتی ہے، ماں عمر نہیں دیکھتا، وہ وقت کا حکمران ہے۔ میں تیری بات پہ اتفاق کرتی ہوں، لیکن میں اس بات پہ اختلاف کر رہی ہوں، عمر نہیں دیکھتا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھتا ہے۔ میں پانی دودھ میں ملا دوں یا میرا رب اس بات پہ یہ قادر نہیں ہے کہ وہ دیکھتا نہیں، سنتا نہیں۔ میرا یہ ایمان ہونا چاہیے، میرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب دیکھتا ہے۔ میں جو کرتا ہوں، جو کر رہا ہوں، جو میں نے کیا ہے، اس بات کو اللہ جانتے ہیں۔ پھر برائیوں کو ترک کرنا ضروری ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ مساجد کا دوسرا پیغام، مسجد کا دوسرا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ مسجد کے ساتھ محبت، مسجد والوں کے ساتھ محبت، عبادت الہی کا یہ پیغام ہے۔ آج کا پیغام یعنی محبت کرنا اللہ کے گھر کے ساتھ عبادت ہے، اللہ کے گھر کی آبادکاری کرنا اللہ کے ساتھ محبت کا، یہ محبت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کائنات میں سب جگہوں سے اعلیٰ محبت والی کوئی جگہ ہے تو وہ یہ مسجد ہے۔ اس کے ساتھ محبت کیا کرو، یہ محبت کرنے کی جگہ ہے، یہ نفرت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج نام نہاد امت مسلمہ کے رہنماؤں نے امت کا شرازہ بکھیر دیا ہے۔ نفرتیں نفرتیں ہیں، قدورتیں ہی قدورتیں ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والے، سجدہ کرنے والے دل نہیں ملاتے۔ حضرات، یہ پیغام دیتی ہے یہ مسجد، یہ سب پیغام دیتی ہے۔ جس طرح تم ایک صف میں کھڑے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، ایک اللہ کے سامنے ایک ہی وقت میں جھکنے والے ہو، تمہارا قبلہ کعبہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہیں ایک ہو جانے کا پیغام ہے، مل جانے کا پیغام ہے، عقیدت و محبت کا پیغام ہے، تمہاری نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، بغض ختم ہو جانے کا پیغام ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے ان کو شہرت ان کی عبادت میں آڑے نہیں آتی، ان کی تجارت ان کی عبادت میں آڑے نہیں آتی، ان کا مال، ان کی اولاد، ان کی تجارت ان کی عبادت میں آڑے نہیں آتی. یہ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کی عادات کو اللہ عبادت بنا دیتا ہے، ان کی عادت کو اللہ عبادت بنا دیتا ہے. فی بیوت اذن اللہ، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان گھروں میں آنے کا تمہیں حکم دیا ہے. ان ترفع، ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان کی عمارت کو کھڑا کیا جائے اور ان گھروں میں آ کر اپنے درجات کو بلند کیا جائے اور صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا جائے. رجال لا تلہیہم تجارہ، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، جنہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے ان کو یہ خرید و فروخت، یہ دکانداریاں، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں ان کو آڑ نہیں دیتی. جنہوں نے کرنی ہے وہ وقت پہ عبادت کر جاتے ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک ارض و سما مسجد کو آباد کرنے کی توفیق دے، مسجد میں صبح و شام 5 وقت آنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب دے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو قدم اٹھاتے ہیں سینماؤں کی طرف، کتنے ایسے لوگ ہیں بے حیائی اور فحاشی کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں. یہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا قدم اٹھتا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے، جو جاگتا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے، جو وضو کرتا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے، اللہ کے گھر دنیا میں آباد کرتا ہے، اللہ رب العزت ان گھروں سے بڑھ کر تیرا گھر جنت میں تیار کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس شخص کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آج ہمیں اطلاع آ جائے نا کہ ہمارے گھر میں مہمان آنا ہے، اس چھوٹے سے مہمان کے لیے ہم دنیا کے جتن کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ڈشیں تیار کرتے ہیں. ہمارے گھر بھی مہمان آنے والا ہے. یہ اللہ کے گھر کا مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ نزلہ من الجنہ، جو صبح کے لیے اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے اللہ کے گھر کی جانب، اعد اللہ لہ، اللہ رب العزت اس کی میزبانی کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے جنت کے پھل تیار کر دیتے ہیں کہ بندہ جو ہی آئے تو اس کی میزبانی کی جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے. حضرات اللہ کی میزبان بنو، اللہ کے مہمان بنو. تو مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز ادا کر کے، عصر کی نماز ادا کر کے، اکیلے آ کر اجتماعیت کے ساتھ آ کر جمع ہو کر اللہ کے مہمان بن جاؤ. اللہ رب العزت کے مہمان بننے والوں، اللہ تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں. ایک بندے کا مسجد کی جانب اٹھتے وقت 1000 قدم اٹھتا ہے تو 1000 گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، 1000 درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں. جتنی دور سے وہ مسجد کی جانب آئے گا اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو اجر عظیم سے نواز دیں گے. دفعہ و مشیہ، یہ قدم اٹھانے والا قدم اٹھاتا ہے قبر کے عذابوں سے، قبر کے اندھیروں سے اللہ رب العزت اس کو نجات دے دیتے ہیں. یہ دنیا میں آتا ہے، رات چل کے آتا ہے مسجد میں، ساری کائنات اس وقت سو رہی ہوتی ہے. المشاؤون فی الظلم، یہ رات کی تنہائیوں میں مسجد کی جانب چل کے آنے والا. بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے اندھیروں سے اس کو نجات دیں گے. آپ نے یہ سما مہیا کرنا ہے، قبر میں روشنی آپ نے مہیا کرنی ہے. میں اور آپ چیک کریں کہ ہم مسجد کی جانب کتنے آتے ہیں.
دیکھیں سکولوں اور یونیورسٹی اور کالجوں کا آپ رخ کریں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں طلباء آپ کو سکولوں اور کالجوں میں نظر آئیں گے، اور مسجد کی جانب آپ تھوڑا سا نظر جائزہ لیں، نظر دوڑائیں، مشاہدہ کریں تو آپ کو ایک بچہ 100 میں سے ایک نظر آئے گا، وہ بھی کم الا ماشاء اللہ۔ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری سستی ہے کہ ہمارا مسجدوں سے پیار کیسا ہے۔ ظاہری تو ہم دعوے کرتے ہیں، بازاروں کی ہم رونق بنے ہوئے ہیں، بازاروں کو ہم آباد کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، سب سے اگر کوئی گندی غلیظ بری جگہ ہے تو وہ بازار ہے، سب سے اگر کوئی اچھی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے، مودت کی جگہ ہے، نفرتیں قدورتیں ختم کرنے کی جگہ ہے، تو یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ہم اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر بازاروں کا رخ کرنے والوں، اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ جو اللہ کی جانب چل کے آتے ہیں، نورانی ملائکہ ان پہ رشک کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کی جانب چل کے آتے ہیں، نورانی ملائکہ دروازوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تقعد الملائکہ الی ابواب المساجد یوم الجمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نورانی ملائکہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، جو مسجد میں آتا ہے اس کے لیے وہ اجر لکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تیرے گھر میں آ چکا ہے۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو مسجد کی جانب قدم اٹھاتے ہیں، کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو مسجد میں نہیں آتے۔ اس کی مثال اس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں انسان اسی کو دعوت دیتا ہے جس کے ساتھ کسی کا پیار ہو، محبت ہو، اسی کو وہ دعوت دیتا ہے۔ وہی اللہ کے گھر میں آتے ہیں جن سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ بازاروں کی رونق تو بن سکتا ہے، سینماؤں کی رونق تو بن سکتا ہے، دنیا کی سیاستوں کی محفل میں تو جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو توفیق ہی نہیں دی ہے۔ وہ اپنے نصیب پہ روئے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا ضامن بن جائے تو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَى اللَّهِ۔ آج دنیا میں کوئی کسی کی ضمانت دیتا ہے، کوئی کسی کی ضمانت دیتا ہے، کسی کی ضمانت قبول کی جاتی ہے، کوئی اپنی ضمانت پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا ضامن اللہ ہے۔ جو گھر میں جاتا ہے تو السلام علیکم، اس کا ضامن اللہ ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کا ضامن اللہ ہے۔ اور جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تو فرمایا فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَى اللَّهِ، اس کا ضامن اللہ ہے، اللہ اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور جو مسجد میں آتا ہے مسجد کے تقدس کا خیال نہیں کرتا، مسجد میں ٹولیاں بنا کر آتا ہے، پارٹی بازی بناتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو سن لیجئے، صحیح ترغیب کی یہ حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ مسجد میں آتا ہے سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانہ ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، یاتون المساجد، مساجد کی جانب آیا کریں گے، فیقعدون فیہا، ان مساجدوں میں بیٹھا کریں گے، حلقن حلقن، ٹولیاں جتھے بنا کر بیٹھا کریں گے، ذکرہم، اس میں دنیا کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، ان میں ذکر نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، دنیاوی باتوں میں مشغول رہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تجالسوہم، ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا، ایسی مجلس کو اختیار نہ کرنا، فلیس للہ بہم حاجہ، اللہ کو ایسی مجلس کی، ایسے بندوں کی جو مسجد میں ذکر نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے کے لیے آتے ہیں، ٹولیاں بناتے ہیں، ایسے بندوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فلیس للہ حاجہ، اللہ ان سے بیزار ہے۔ اس لیے مسجد کا تیسرا پیغام میرے اور آپ کے نام، مسجد کے ساتھ پیار کرنا، دل لگی کرنا۔ آج دنیا کے کاروبار سے ہمارا دل لگا ہوا ہے،
کوئی گھر سے باہر جاتا ہے ان کا دل نہیں لگتا جی آ جائے. ایک مومن کی یہ علامت ہونی چاہیے کہ وہ مسجد سے جائے دوبارہ مسجد میں آنے کی خواہش رکھے. اللہ رب العزت اس دن اس کو سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سائبان نہیں ہوگا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کرنے والا، اللہ کے گھر کی جانب آنے والا، اللہ رب العزت اس کو اس دن سایہ نصیب فرمائیں گے اپنے عرش الہی کا جس دن کوئی سائبان نہیں ہوگا. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سن لیجئے. اللہ کے رسول کا یہ عمل ہوا کرتا. کعب بن مالک فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، لا یقدم من سفر، اللہ کے رسول اتنی دیر تک کسی سفر کا آغاز نہیں کیا کرتے تھے یا کسی ضرورت جو آپ کو ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی، اس کی ابتدا نہیں کیا کرتے تھے. الا نہارا فی الضحیٰ، دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو یا چاشت کا وقت ہو. فاذا قدم بدا بالمسجد، جب بھی کسی کام کی ابتدا کرنی ہوتی، گھر واپس آتے سفر سے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 نفل ادا کرتے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسجد کے ساتھ پیار ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد کے ساتھ عقیدت ہے. ادب یہ ہے اذا دخل احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، فلیرکع رکعتین، اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، بعد میں بیٹھے. یہ مسجد کا ادب ہے. مسجد میں آنے والا وضو کر کے آئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا توضأ فاحسن الوضوء، جو تم میں سے اچھا وضو کرتا ہے، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ اپنے گھر کی جانب مسجد کی طرف آتا ہے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اس کا مقصد دنیا کی جاہ و جلالت نہیں ہے، یہ دنیا کی شہرت نہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، ایسا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایسا مقصد لے کر آتا ہے کہ میں اللہ کی جانب جا رہا ہوں، میں نے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے، میرے رب نے ساری چیزیں میرے لیے بنا دی ہیں تو میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے کیوں نہیں بناتا، یہ مقصد لے کر آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یخط خطوۃ، اس کا ایک ایک قدم کے بدلے اللہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے الا رفعت لہ درجہ، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. وحط عنہ بها خطیئہ، اللہ اس کی خطاؤں سے بھی درگزر فرماتے ہیں. 7 ایسی جگہیں ہیں جہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی، منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من بیتہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المزبلہ، غلاظت کی جگہ مسجد نہیں بنائی جا سکتی. والمجزرہ، جہاں ذبح خانہ ہو وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی، وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. والمقبرہ، جہاں قبرستان ہو وہاں نماز نہیں ادا کی جا سکتی. وقاریات الطریق، لوگوں کے راستے میں مسجد نہیں بنائی جا سکتی جہاں لوگوں کا گزر ہو. وفی الحمام، حمام میں، حمام کی جگہ جہاں غسل خانہ ہو اس جگہ پہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی. وفی معاطن الابل، جہاں اونٹوں کا باڑا ہو وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور اسی طرح فوق ظہر بیت اللہ، اللہ کے گھر کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر، بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز ادا نہیں کی جا سکتی. 7 یہ مقامات ہیں. اس کے علاوہ جہاں آپ کو ٹائم ملتا ہے، جہاں جگہ ملتی ہے، آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان پیغامات کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر